کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے یاد کیا جائے ینگ اسپیکر جنہیں 26 بندے فارغ کر دیا ہاؤس سے؟ از دیٹ دا لیگیسی یو وانٹ؟ I just want to have this one legacy which I will carry with me, and I will strive for it. I will do every little bit for it. کیونکہ کچھ لوگ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو نے کمر توڑ دی سڑک پہ باہر پی ٹی آئی کی، اسپیکر صاحب نے کمر توڑ دی ان کی ہاؤس کے اندر. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ٹھہریں، میں آپ کو یہ بات اتنی ذمہ داری سے کہہ کر جاؤں گا، آئی ایم اپوزیشن اسپیکر، آئی گیو دیم ایوری تھنگ واٹ دے وانٹ. رائٹ نو یو ڈونٹ لک لائک. نہیں، دیکھیں یہاں پر میں یہ کلیئرٹی چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے صرف جہاں پر اپوزیشن کے حقوق اور تحفظ کا مجھے جہاں پر خیال ہے، جہاں پر مجھے گورنمنٹ کے بینچز کو I have to give them their way and I have to give them their say to the minority opposition کو، ان سب سے زیادہ مجھے اس آرڈر کا جس کا میں بائنڈ ہوں، جس کے اوپر میں جب آپ نے ریفرنس کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ریفرنس کریں گے اور ان کو ڈیسیڈ کروائیں گے، اس کے بعد آپ کی لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات ہوئی؟ وہ آئے؟ دیکھیں میں نے جس دن لیڈر آف اپوزیشن سے میں نے 2 کنزیکٹیو میٹنگز کی، اور پچھلے کئی ماہ سے میں کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں حکومت کو بلا رہا ہوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن جتنی بھی تکلیف ہو، اگر عمران خان آج تکلیف میں ہے، جیل میں ہے، تو یہ تکلیف کس نے نہیں اٹھائی؟ لوگوں کے تو گھروں کے اندر اموات واقع ہو گئیں تو وہ جیلوں میں بیٹھے تھے اور بلا جواز بیٹھے تھے، لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں. ایوری بڈی ہیز ہز اون اسٹوری ٹو ٹیل. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پورے ملک کا نظام تخت و تاراج کر دیں گے؟ ہاؤ کم؟ یہ کس نے دوبارہ جب بات چیت ہوئی تو کیا ہوا؟ میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایک آپ ایک جو بھی نظام بنانا چاہتے ہیں، کچھ آپ احتجاج کریں، شوق سے کریں. آپ پہ چیف منسٹر صاحبہ کا پریشر ہے نہیں، not کہ at all. نہیں انہوں نے میرے خلاف بدتمیزی کی، آپ ان کو رگڑ دیں؟ میں مالک صاحب آپ کو بتاؤں، میں نے اس طرح کی کیپیسٹی، شاید وہ مجھے کہتی تو میری کو بات ہوتی بھی. میرا یہ کیس چیف منسٹر کا کیس نہیں ہے، میرا کیس یہ اسمبلی کے فلور کی سینکٹٹی کا کیس ہے، میرا یہ کیس تقریر کی حرمت کا کیس ہے، میرا یہ کیس آئین کے ساتھ اٹھائے گئے حلف کی پاسداری کا کیس ہے. میرا یہ کیس ہے کہ اگر لوگ اس آئین شکنی پر قائم رہیں گے، ہر کسی کی آئین شکنی I respect your viewpoint، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا سفر ڈیموکریسی سے ٹرنی کی طرف بڑی جلدی طے پا رہا ہے. I don't take these people as pro-democrats. I take them as enemies of democracy and I will protect this democracy. یہ پھر ڈیموکریسی میں تو اینیمیز نہیں ہوتے نا، ایک ڈائیورجنٹ ویو پوائنٹ ہوتا ہے. یہ جو ہماری سائیکی ہے، دشمن. No, بھائی مالک صاحب، thank you very much. Very kind of you. Viewpoint is the word. Yeah. Their viewpoint. اور جتنی شدت سے یو آر ناٹ دا رولر آف دا ہاؤس، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. اگر آپ اپنے کچھ ممبران کو دشمن سمجھیں گے تو پھر تو پرپس ڈیفیٹ ہو گیا. دیکھیں نا مالک، then you're no longer custodian, then you're a party. نہیں دیکھیں، طے کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں تک وہ اپنے ویو پوائنٹ پر ہیں، میں کسٹوڈین ہوں. جہاں پر اس ہاؤس کے آرڈر کو بریچ کریں گے وہاں پر میں ان کو تجھے چھڑنا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. بیسکلی میں اگر لیڈر آف اپوزیشن کے رائٹس کا کسٹوڈین ہوں تو میں لیڈر آف ہاؤس کے رائٹس کا بھی کسٹوڈین ہوں. ٹھیک ہے. لاسٹ جولائی پہ پھر ایک کوئک میں نے ایک اور اوپینین لینی ہے. اس پہ آپ اس کو ٹوٹلی پرسیو کریں گے ٹو جو آپ لاجیکل کنکلوژن سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں پہلے یہ تشریح چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے تو الیکشن کمیشن دے گا آپ کو آئین کے جو 5 آرٹیکلز ہیں تو وہ یہ الیکشن کمیشن دے گا آپ کو. مالک صاحب سب سے بڑا کنٹروورشل مالک صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ ایک رائے ہے، اور میں نے جب آپ کو ایک اتنا سبسٹینشیٹو ایک آرگومنٹ دیا ہے کہ آپ ایک پوری کیمپین کھڑی کر لیتے ہیں کسی کے خلاف، اور the total number of individual complaints does not rise from 37 جس میں سے 12 ان کے خلاف ہیں جن کے حق میں کہا جا رہا ہے. اب کے پی میں جا کے دیکھ لیں کتنا ہے ٹوٹل. کے پی سے ایک بڑا کوئک 2-3 منٹ رہ گئے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. کل بڑی ایک تگڑی قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے گنڈا پور صاحب نے، اور آپ جب ایک زمانہ تھا کہ آپ بڑا ایک برج بھی تھے بٹوین نواز شریف صاحب اینڈ ایوری اور اس وقت کی عوامی قیادت کے درمیان میں، تو آپ ذرا انسٹیٹیوشنل سمجھتے ہیں. یہ جو کل انہوں نے سب کو اوقات یاد دلائی
حکومت کو, ریاست کو, اداروں کو, فوج کو کہ میری گورنمنٹ گراؤ گے تو پھر میں تمہاری اوقات نہیں اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا ریاکشن ہوگا؟ کیا اسے عمران خان کے لیے کوئی راہ یہ کھول سکتے ہیں گفتگو کی؟ کین یو فورس اے ڈسکشن آن اسٹیبلشمنٹ؟ میں اسے ایک فریز کے ساتھ ٹرم کروں گا. کامنز میں ایک بڑی ایک فریز یوز ہوتی ہے, ون somebody gets irrational تو اسے کہتے ہیں میڈ مینس پریچنگ. تو میڈ مینس پریچنگ از ان nobody's interest. آپ اس میں کچھ بھی کہہ لیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں نا, مجھے پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اگنور کرے گی کہ ریئیکٹ کرے گی. مجھے پتہ ہے کہ میری ذات پر سوال اٹھے گے. مجھے پتہ ہے کہ آپ جیسے وہ لوگ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے بڑے دائیں ہیں, آپ مجھے کہیں گے کہ تو ڈیموکریٹ سے ٹائرنٹ کی طرف جا رہا ہے. پر میں ایک نوبل کاز کے لیے اٹھا ہوں, میں کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے اٹھا ہوں. میں اپنی پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہوسٹیج کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان اسمبلیوں کی فلورز کی حرمت کو پامال کریں. میرے پاس ایک کاز ہے ٹو اسپیک. وز گنڈا پور اف ہی ہیز اے پرابلم, اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اس کو کم از کم کوئی ایسی بات جس میں اگر ود ان دا پارٹی اس کے خلاف کربنگ ہے, اگر ود ان دی لیڈرشپ اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے, جہاں پر اس کی گورننس ہے وہاں پر اس پہ سوال اٹھ رہا ہے, تو ہی شوڈ فرسٹ آنسر دیز کوسچنز. جیسے آپ کے سامنے آ کے میں بیٹھ کے جواب نہیں, لیکن کیا وہ اتنا پریشر اس طرح کی باتوں سے کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے بات کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے ایٹ دس پوائنٹ؟ کیا اس طرح کی چیزیں اس ریزالو کو سخت کریں گی اور کہ پریشر بنا دیں گی کہ نہیں نہیں یار بات مالک بھائی, آپ کو پتا ہے کہ میں ایک قاری ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ بنیادی طور پہ کچھ رویوں کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.